صل علی سیدنا ومولانا محمد۔ تیسری جماعت ہی اصل ہمارا موضوع ہے۔ رمضان اور غیر رمضان میں بڑا فرق کرتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ارے آ رہی نہیں ہے؟ دھوپ زیادہ کتے کیا بھی سمجھ میں آتا نہیں کتے۔ دھوپ کے مہینے میں دھوپ نہیں تو کیا طوفان ہوں گے؟ اور ہر سال یہ تبصرہ، اس سال بہت دھوپ بھی، یہ بھی تو تبصرہ کرو اس سال گناہ بھی تو زیادہ ہوئے۔ اس سال اللہ کو ناراض بھی تو زیادہ کرے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اللہ حساب لینے سے پہلے تم ہی حساب کر لو 2025 کے اعمال کا نتیجہ کیا ہے، 2024 کے اعمال کا نتیجہ کیا ہے، 2026 میں اب تک کا نتیجہ کیا ہے۔ خالی دھوپ ہی زیادہ نظر آ رہی ہے، گناہ زیادہ نظر نہیں آ رہے، دھوکہ زیادہ نظر نہیں آ رہا ہے، کرپشن زیادہ نظر نہیں آ رہا ہے، فحاشی و عریانیت اس میں اضافہ ہی اضافہ، جھوٹ اور دھوکہ اور غداری اس میں اضافہ ہی اضافہ۔ اور حضرات علماء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں، اولیاء فرماتے ہیں، ہمارے اعمال کا اثر بھی موسموں پہ پڑتا ہے۔ گرمی زیادہ کرتے، گرمی زیادہ کرتے، وہ پیپراں والے بھی خالی لکھتے 50 سال پہلے تک ایسی گرمی نہیں تھی جو اس سال پہلے ہے، 100 سال تک گرمی کا موسم ہے، گرمی ہے، کیا کرنا پڑتا؟ بولے تو بھی بمڑیاں مارے تو بھی گرمی رہتی سوت، نہیں مارے تو بھی گرمی رہتی سوت، کیا طبیعت کے انتظام کر لیے تو بیڑا پار ہوتا، نہیں تو بھگتنا پڑتا۔ کی کہتا ہمارا کنٹرول ایک دوسرے پر تو چل سکتا ہے، سورج پر تو کس کی طاقت نہیں چلتی۔ جے کئی کو جی اتنا نیچے آگے سے تمہیں جاؤ جی اوپر بولو، بولو نہ کو بولے تو اور نیچے آئیں گے انہوں۔ گرمی ہے، کرنا کیا؟ ذرا سوچ کر دیکھو، اور جاتے جاتے گرمی زیادہ ہی ہوگی، کم نہیں ہوں گی۔ ہاں، حضرت مہدی و عیسیٰ کا جو زمانہ آئے گا اس زمانے میں موسم بھی معتدل ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اور خیر کے زمانے میں موسم اپنا موسم تو دکھا سکتا ہے، اثر حالات پر نہیں پڑیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن آتے جاتے جاتے موسموں میں اعتدال نہیں رہے گا۔ اب کوئی موسم نہیں ہے، ہمارے اعمال سلامت نہیں، موسم کہاں سیدھے رہیں گے؟ توجہ کے ساتھ سنو، تیسری جماعت وہ ہے جو رمضان و غیر رمضان میں فرق کرتی ہے ہر عمل میں۔ حالانکہ فرق کرنا تھا روزے میں، کیونکہ رمضان کا تعلق روزے سے ہے، روزے کا تعلق رمضان سے ہے۔ رمضان گیا تو روزے گئے، چلو اب تمہیں روزہ نہیں ہے، اللہ نہیں پوچھیں گے۔ رمضان کا تعلق تراویح سے، تراویح کا تعلق رمضان سے۔ ان دنوں میں آپ عشاء کے بعد تراویح نہیں پڑھتے، اللہ نہیں پوچھیں گے۔ رمضان گیا، تراویح گئی، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اس کا تعلق رمضان سے نہیں، پوری زندگی سے ہے۔
قرآن پاک کا تعلق رمضان سے نہیں، پورے دنوں سے ہے۔ رمضان میں زیادہ پڑھتے، دوسرے دنوں میں ذرا آگے پیچھے کر لو، کوئی بات نہیں۔ یہ نیکیوں میں بھی گناہ میں بھی۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان میں جھوٹ نہیں بولتے، رمضان جاتے ہی ان کو جھوٹ بولنے کی اجازت مل جاتی ہے، جبکہ جھوٹ رمضان میں بھی نہیں بولنا، غیر رمضان میں بھی نہیں بولنا، کبھی بھی نہیں بولنا جھوٹ۔ علامت ہے منافق کی۔ گزشتہ جمعہ میں نے اس پر کچھ کہا تھا، چہرے سے نور نکل جاتا ہے جھوٹ بولنے سے۔ لاکھ فیرن لولی لگائے آپ، لاکھ میک اپ کرے آپ، اپنے آپ کو آپ اچھے سمجھ جائے، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن جھوٹ بولنے سے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ اور جن کے چہروں میں نور ہوتا ہے نا، ان کے چہروں کو اللہ والے پہچان لیتے ہیں۔ ہمیں کیا میک اپ کر لیے تو ہمیں میک اپ کو نور سمجھتے سو، میک اپ کو نور سمجھتے سو۔ خوبصورتی، حسن الگ، نور الگ۔ نور گورے لوگوں کے چہرے میں بھی ہوتا ہے، نور کالے لوگوں کے چہرے میں بھی ہوتا ہے، لیکن نور اصل میں عبادت گاروں کے چہرے میں ہوتا ہے۔ جو عبادت نہیں کرتے ان کے چہروں میں لعنت ہوتی ہے۔ داڑھی منانے والوں کے چہروں میں نور نہیں رہتا، حسن ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، نور نہیں ہوتا۔ جس کے چہرے میں نبی کی سنت نہ ہو اس کے چہرے میں نور کیا خاک نہیں۔ داڑھی مڑا کر مریا، جنازہ مسجد کو آیا، دیکھ لیو منہ موچ لیو، بیکار کے چہلم کی دعوت کے واسطے مرو نو کو۔ جنازہ رکھو ہے، کیا خوبصورت ہے، کیا دکھ رہا ہے، کیا نورانی چہرہ ہے، دیکھو۔ یہ جملے کیا معلوم، منجے بھی دعوت دے رہے چہلم کی۔ جس دن مریا اس دن نماز چھوڑ کر مریا، بیمار بھی نہیں تھا، سلامت تھا، فجر نہیں پڑا، ظہر نہیں پڑا، عصر نہیں پڑا، مغرب نہیں پڑا، اچانک عشاء میں ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اللہ ایسی موت سے میری بھی آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھے اوقات کی موت مانگو، اچھی جگہ کی موت مانگو، عبادت کے حالات کی موت مانگو، سجدے کی موت مانگو، قیام کی موت مانگو، تلاوت کی موت مانگو، زبان میں ذکر رہے ایسے وقت میں موت آئے، درود رہے ایسے وقت میں موت آئے، پورے اعمال سے پاک اور صاف رہے ایسے وقت میں موت آئے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، یہ ظاہری باتیں ہو رہی ہے، عبادت نہیں ہوتی۔ اچانک عشاء کی نماز میں ہارٹ اٹیک آ گیا، دوسرے دن ظہر کی نماز میں جنازہ ہے، یا دوسرے دن مغرب میں جنازہ ہے، اب جنازے میں کھڑے ہو کر سب کے سب تعریفات کر رہے ہیں۔ جھوٹی تعریف مت کرو، ہاں اس کی زندگی میں کوئی اچھا عمل گزرا ہے ضرور اس کا تذکرہ کرو۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے موتاؤں کے اچھے باتیں بیان کرو۔ 50 سال میں 5-6 باتیں تو اچھی ہوں گی، 40 سال میں 4-5 باتیں تو اچھی ہوں گی، 70 سال میں 7-8 باتیں تو اچھی ہوں گی، جو تھی اس کا ذکر کرو۔ اگر نہیں ہے تو جھوٹ مت بولو، خاموش جنازے کی نماز پڑھ کر دعا کر کے تدفین سے فارغ ہو کر چلے جاؤ۔ یہ خامخواہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کہ کیا نور تھا؟ بھائی میں لکھ کو دے تو انہیں جنتی، اس کے باپ کی جنت ہے۔ چلتے نہیں بتائیں ان سے۔ آگے ہی تو بات عرض کر رہا ہوں،
ہاں کوئی خوبی ہے تو بیان کرو اسے خوبی